بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورج اور والد کی گرمی برداشت کرنا سیکھو۔ جب یہ ڈوب جاتے ہیں تو ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو سادہ کام کرو۔ روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پیو۔ کھانے کے بعد ادرک چبا لیا کرو۔ نہانے سے قبل زیتون کے تیل کی مالش کر کے نہاؤ۔ کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو ورنہ جلدی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ توری کی سبزی زیادہ سے زیادہ کھانے سے بدن کی جلد ہمیشہ جوان رہے گی۔ گرم چیزیں کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ بانجھ پن کی پرابلم موٹاپے میں زیادہ ہوتی ہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ آتا ہے تو یہ معدہ خراب ہونے کی نشانی ہے۔ گرمی میں بند جوتے بالکل نہ استعمال کریں۔ کھانا ہمیشہ وقت پر کھائیں۔ جب وقت گزر جائے تب روٹی نہ کھائیں۔ ناشتے سے قبل ورزش کرنے سے آپ 20% تک کیلوریز کو جلا سکتے ہیں۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ کبھی بھی نہ پئیں ورنہ دانت میں کیڑا لگ جائے گا۔ کھیرے کے رس میں بادام کا عرق ڈال کر چہرے پر لگانے سے چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ گلے پر کیلے کے چھلکا مسلنے سے ٹانسلر ہو تو اس میں افاقہ ہوگا۔ جو کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں وہ 100 سروں کو جھوٹ پکڑنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ ناخنوں پر تیل کا مساج کرنے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک بھوکا رہنے سے بدہضمی اور سر چکر آنے کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ نہانے کے فوری بعد ناف کے اندر تیل روزانہ لگایا کرو، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے والا جوڑوں کے درد میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ زیادہ چینی والی چائے پینے والے لوگ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ روزانہ لیموں پانی کا استعمال کیا جائے تو جسم کو ٹھنڈک ملتی ہے اور اس سے آپ کا وزن بھی کم ہوتا ہے۔ شوگر کے مریض افراد کیلے اور آلو بخارا استعمال کیا کریں، یہ ان کے لیے بہترین پھل ہے۔ منہ میں چھالے ہو جائیں تو پھٹے ہوئے دودھ سے کرلی کریں، منہ کے چھالے ہمیشہ کے لیے دور ہوں گے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ سفید زیرہ کینسر سے بچاتا ہے اور جگر کے لیے بہت مفید ہے۔ الرجی ہو یا جسم کی خارش، اس کے لیے سب سے پہلے ہر کھانے میں سرسوں کا تیل استعمال کریں۔ پیٹ کی خرابی میں اجوائن کا پانی اکسیر ہے، اس سے ہاضمہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دہی میں جلد صاف ہو جاتی ہے اور آنتوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ چہرے کی جھریاں ختم کرنی ہے تو ایلو ویرا کو روزانہ چہرے پر لگاؤ۔ پٹھوں میں درد ہو تو سبز ٹماٹر کھاؤ، اس سے افاقہ ہوگا۔ نہار منہ دودھ اور لیموں کا پانی پینے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ دماغ کو تیز کرنا ہے تو دوپہر کے وقت قہوہ پیا کرو۔ نہار منہ دہی کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے۔ تازہ دودھ میں چند گریسلین کے قطرے ڈال کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہوتی ہیں۔ چاولوں کا پانی بالوں کو سفید ہونے سے روکتا ہے اور نرم و ملائم بناتا ہے۔ چاولوں کا پانی خشکی کا علاج ہے اور جوؤں سے نجات دلاتا ہے۔ لیموں کے چھلکے کینسر سے بچاتے ہیں اور ہڈیاں مضبوط کرتے ہیں۔ کیلا کھانے کے بعد ایک دانہ چھوٹی الائچی کھا لینے سے کیلا فوری طور پر ہضم ہوگا۔ گرم دودھ میں زعفران شامل کر کے پینے سے سینے کی بلغم دور ہوتی ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ تل مثانے کو قوت دیتے ہیں اور قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی شکایت دور ہوتی ہے۔ اگر آپ کا منہ پک جائے تو کھیرے کی جھاگ کو منہ پر لگائیں، منہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسبگول کا چھلکا استعمال کرنے سے معدے کی تیزابیت اور جلن سے شفا ملتی ہے۔ انجیر کو رات کے وقت کھانے سے گھٹنوں کا درد ختم ہوتا ہے۔ کریلا جوڑوں کے درد اور بلغم کو دور کرتا ہے۔ پیٹ کے کیڑے ہلاک کرتا ہے۔ بیٹھ کر پانی پینے سے دل کے وال کبھی بھی بند نہیں ہوتے اور گھٹنے ہمیشہ تندرست رہتے ہیں۔ 7 عدد کشمش لیں اور سورہ فاتحہ 7 بار کشمش پر پڑھ کر دم کریں۔ 40 روز عمل کریں۔ سبز الائچی سینے کی جلن میں بہت مفید ہے۔ انشاءاللہ حافظہ تیز ہوگا۔ سوہانجہ کے پتوں کا شوربہ بنا کر پینا سانس کی بیماری میں فائدہ مند ہے۔ بلائی میں لیموں کا رس شامل کر کے رات کو سوتے وقت لگائیں، ہونٹوں کی سیاہی دور ہوگی۔
کالے زیرے کا تیل جسم پر مالش کرنے سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 سے 3 بار پکا کر کھائیں، اس سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا چمچ دیسی اجوائن دن میں 1 بار ہمراہ پانی استعمال کریں، چہرے کا رنگ نکھرتا ہے۔ بواسیر کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ پیٹ کے امراض کا شافی علاج ہے۔ مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ روٹی کی عزت کیا کرو، اللہ پاک نے اس کو عزت دی ہے۔ مریضوں کو کھانے پر مجبور نہ کرو کہ ان کو اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اگر کسی شخص کے سر میں شدید درد رہتا ہو تو وہ سورہ کوثر 7 مرتبہ پڑھ کر باوضو ہو کر مریض پر دم کرے، انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ اگر چاہے تو یہ مریض خود بھی پڑھ سکتا ہے۔ روغن زیتون 20 ملی گرام استعمال کرنے سے زکام اور نمونیا نہیں ہوتا۔ انڈا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ہاف بوائل انڈے کی زردی جسم میں خون پیدا کرتی ہے۔ اگر منہ اور گلا پک جائے تو 1-2 دن خشک دھنیا چباتے رہنے سے یقیناً شفا حاصل ہوتی ہے۔ چائے متلی اور قے سے نجات کا ایک اچھا قدرتی ذریعہ ہے۔ کھیرا آپ کو چھاتی کے سرطان سے بچاتا ہے اور بالوں کو مضبوط صحت مند بناتا ہے۔ چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھتی ہے۔ لیموں کے چھلکے پیس کر دودھ میں ملائیں، رات کو سونے سے پہلے چہرے پر لگائیں، چہرہ کھل اٹھے گا۔ زیرہ بھون کر کھاتے رہنے سے منہ اور سانس کی بدبو دور ہوگی۔ آلو بخارا کے 5 دانے 1 کپ پانی میں رات کو بھگو دیں، صبح اس کا پانی چھان کر پی لیں، ہائی بلڈ پریشر سے نجات ملے گی۔ سر پر بال اگانے کے لیے زیتون کے تیل کے 2 چمچ، 1 چمچ شہد اور 1 چمچ دار چینی کا سفوف لے کر پیسٹ بنا لیں اور نہانے سے 15 منٹ سر پر لگائیں۔ اس کے بعد سر دھو لیں، بال اگنے لگیں گے اور جسم پر خارش ہو تو یہی عمل کریں۔ بڑی الائچی چبانے سے دانتوں کی تکلیف میں راحت ملتی ہے اور یہ آپ کے مسوڑھوں کو صحت مند رکھتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد 100 بار سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو جب تک کھانا پیٹ میں رہے گا اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ جس نے کسی کو نمک دیا گویا اس نے نمک بننے والا تمام کھانا صدقہ کیا۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔